دانے میں جنگل باندھ ہوا کرتا ہے. یعنی آپ نے ایک دانہ زمین پہ لگایا، اس سے ایک درخت اگ گیا، اس پہ سینکڑوں ہزاروں پھل لگ گئے، ہر پھل کے اندر اس کا بیج ہے، تو وہ ایک پھل جو ہے وہ پورا جنگل لگا سکتا ہے. اس وقت جب آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے اس دانے کو ضائع نہیں کرنا، اس دانے کو زمین میں لگانا ہے. کون سی زمین میں؟ انسانیت کی زمین میں. اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. اب اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رحیم اور رحمان میں یہ فرق ہے. تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ رحیم سے جو بھی مانگے گا اس کو وہ دے گا، اور رحمان نہ بھی مانگے گا. اللہ اپنے دشمنوں کا بھی تو رزق بند نہیں کرتا. جو اللہ کو نہیں مانتے سانس تو ان کا بھی بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان ہے. بی دا پارٹنر ود دا گاڈ. ٹھیک ہے، صدقے سے تجارت کرو، فلاں سے تجارت کرو، وہ دو چیزیں، دو ہیڈز علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے. ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. صدقہ اپنی برائی، اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے نقصان کو ٹالنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خیرات اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے. اللہ ہمیں وہ بھی تو دے رہا ہے نا کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. اللہ اگر مستحق ڈھونڈنا شروع کر دے تو ہمارے پلے کیا بچے گا؟ اللہ چاہے، اس آیت کا اگلا حصہ، کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. اب ایک اور جو ہے نا وہ سائیکالوجی میں، مجھے اب یاد نہیں کس کا کال ہے، تو اس نے کہا تھا کہ دانے میں جنگل باندھ ہوا کرتا ہے. یعنی آپ نے ایک دانہ زمین پہ لگایا، اس سے ایک درخت اگ گیا، اس پہ سینکڑوں ہزاروں پھل لگ گئے، ہر پھل کے اندر اس کا بیج ہے، بلکہ کئی بیج ہیں، تو وہ ایک پھل جو ہے وہ پورا جنگل لگا سکتا ہے. اس وقت جب آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے اس دانے کو ضائع نہیں کرنا، اس دانے کو زمین میں لگانا ہے. کون سی زمین میں؟ انسانیت کی زمین میں، لوگوں کے بھلے کے لیے. جب آپ کو یہ سمجھ ہو کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا کتنا اہم ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی ایک روٹی کسی کے کروڑ روپے سے افضل ہو جاتی ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ، اس کی کل کائنات ہی دو روٹیاں، کل کائنات اس کے پاس ہے ہی دو روٹیاں، نہ اس کے پاس آگے کا کچھ ہے نہ پیچھے کا کچھ ہے، اور انہی دو روٹیوں میں سے وہ ایک روٹی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی کل جو بھی کچھ بھی اس کا اثاثہ تھا اس کا 50% اللہ کے راستے میں دے دیا. اور ایک بندہ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، اس میں سے وہ 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے، تو کتنے % اس نے اللہ کے راستے میں دیا؟ اس لیے بعض اوقات وہ چیریٹی کہ جس وقت آپ کو شدید ترین اپنے لیے ضرورت ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں دینا، جتنا اللہ کو وہ پسند آتا ہے نا، کسی اور صورت میں اللہ کو وہ کچھ اور پسند آتا ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا یہ چیزیں. سورہ حدید آیت نمبر 11، اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. اب اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. رحیم اور رحمان میں ایک سلائٹ سا فرق ہے جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے. رحیم وہ ہے جس سے کوئی مانگے کہ میرے پہ رحم کرے تو وہ ہر ایک کے اوپر جو اس کو مانگے اس پہ رحم کرے، وہ رحیم ہے. رحمان تو بن مانگے کی برسات کا نام ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ رحمان ہے، اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے. رحیم اور رحمان میں یہ فرق ہے جو میجر گرامر کے حساب سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ رحیم سے جو بھی مانگے گا اس کو وہ دے گا، اور رحمان نہ بھی مانگے گا. اللہ اپنے دشمنوں کا بھی تو رزق بند نہیں کرتا. جو اللہ کو نہیں مانتے سانس تو ان کا بھی بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رحمان ہے. تو اسی طرح جب آپ اس کی رحمانیت کو سمجھتے ہیں تو اللہ آپ کو اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے. چیریٹی کو سمجھیے کہ چیریٹی ہے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، کہ ایک قوم تھی یا ایک شخص تھا یا ایک گھر تھا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. رزق بڑا ہی مشکل سے ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے.
موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی اور کہا موسیٰ آپ اللہ کے رب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اپنے رب سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک اجازت لے دیں کہ ہماری ساری زندگی کا رزق ہمیں آج ہی دلوا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ساری زندگی کا رزق تمہیں آج ہی مل گیا تو ساری زندگی تو تمہیں رزق ملے گا نہیں، پھر کرو گے کیا؟ ان کا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ بس دعا کریں گے ہمیں مل جائے، جتنی قسم پرسی ہم نے دیکھ لی ہے، چلیں ایک دن تو اچھا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے رزق اتار دیا۔ اب رزق تھا وافر۔ 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے، اس گھر کے پاس سے دوبارہ گزرے تو دیکھا وہاں تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، وہاں پہ کنویں ہیں، لوگوں کی خدمت کا سامان ہے، وہاں پہ گھر بڑے اونچے اونچے اور بڑے قیمتی گھر بنے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے رجوع کیا کہ اے اللہ، تم نے تو ان کو رزق دیا تھا ایک دن پوری زندگی کا، تو اس کے بعد آج تک یہ رزق کیسے چل رہا ہے؟ ان کا تو رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو فرشتہ وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا ان کو میں نے رزق دیا تھا اس میں سے جتنی ان کی ضرورت تھی انہوں نے کھا لیا، باقی میرے راستے میں بانٹ دیا۔ جب تک یہ بانٹتے رہیں گے تب تک میں ان کو رزق دیتا رہوں گا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ میرے راستے میں رزق دیں اور میں ان کو رزق نہ دوں۔ اب جن کی تقدیر میں رزق ختم ہو گیا ہوا تھا، اللہ نے بانٹنے کے صلے میں ان کو دے دیا۔ اب اسرائیلیات کی سٹوری ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سٹوری سنائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی مکمل تصدیق بھی نہیں کرتے اور مکمل انکار بھی نہیں کرتے۔ اب سمجھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اسرائیلیات کی بہت سی سٹوریوں میں بہت سی الحاقی چیزیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو ہی اکنالج کر لیتے؟ اور دوسرا، اسرائیلیات میں تو بہت سی حقیقت کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کا بھی انکار کر دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہم ان کو پوری طرح سے مانتے ہیں، نہ ہم پوری طرح سے اس کو انکار کرتے ہیں، لیکن اس کی سگنیفیکنس تو ہے، قصص الانبیاء میں یہ واقعات تو موجود ہیں نا، اور یہ حدیث میں بھی ان کا ذکر ہے، تو اس کی سمجھیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور واقعہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیے۔ اب ایک چیز جو دنیا میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر نعمت نے ختم ہونا، فضل نے، کرم نے، رحمت نے، شفقت نے، برکت نے، نور نے، ہر چیز نے ختم ہونا، زندگی نے ختم ہونا، رہے گا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، رہے گا صرف اور صرف اللہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ کے بغیر تو کائنات ہی نہیں ہے، وجہ اللہ ہی تو کائنات کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ دوسری چیز جو میں نے کہا تھا، پارٹنرشپ ود دا گاڈ، پارٹنرشپ ود دا گاڈ، یہ ٹھیک ہے، رزق آپ دیں، یہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، لیکن کبھی آپ اس طرف بھی سوچئے کہ جب آپ اپنے بزنس کی ڈیلز کرتے ہیں، جب آپ کسی کاروبار کی یا کسی جاب کی یا کسی چیز کی ڈیل کرتے ہیں، اس میں آپ ایک ایک چیز کا کاغذ بناتے ہیں نا کہ فلاں پارٹنر ہے، اس کی یہ جو ہے وہ رولز ہیں اور وہ یہ کرے گا، اتنے % وہ لے گا، اتنے رولز یہ ہیں، اتنا اس کا یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی آج تک کبھی آپ نے کسی ڈیڈ میں نے تو بہت کم لوگ دیکھے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کسی ڈیڈ میں اس پارٹنر اے کا ذکر کیا ہو۔ اے از فار اللہ۔ آپ اپنے بزنس میں ٹھیک ہے، آپ نے ہر ایک کو پارٹنرشپ دی کہ اس نے یہ کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں،
تو اپنے کام کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کی، ضمانت کی، کسی چیز کی ذمہ داری اس واحد کار ساز کردگار اللہ کل شعین قدیر کو ڈالیں، اور آفیشلی اپنے پیپرز میں اس کو بھلے 1% کا پارٹنر ہے، جتنا آپ کو آسانی سے ہے، اس کو کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اللہ کی ویٹیج کیا ہے؟ اللہ کی جو آپ کی زندگی میں ویٹیج ہے اس کے مطابق اس کو اپنے بزنس میں ذرا آفیشیل پارٹنر بنا کے تو دیکھیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، آفیشیلی اس کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ اور فرض کیا آپ نے 1% کا پارٹنر بنا لیا اللہ کو، 1% صرف۔ اب جب آپ نے 1% کا پارٹنر اللہ کو بنایا تو 99 آپ کے، 1 اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اللہ اس 1 کو کئی گھروں پہ سفیشینٹ کر دے گا۔ تو جب 1 اتنا بڑا ہو جائے گا تو 99 تو آٹومیٹیکلی بڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو سمجھیے، بی دا پارٹنر ود دا گاڈ، ٹھیک ہے، صدقے سے تجارت کرو، فلاں سے تجارت کرو، 2 چیزیں، 2 ہیڈز علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے۔ ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ صدقہ اپنی برائی، اپنی نگیٹیوٹی، اپنے نقصان کو ٹالنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خیرات اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے۔ ڈائمینشنز دونوں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن دونوں کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ جو ہے وہ اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اللہ کے راستے میں دیں تو مستحق کو دیں یا نا مستحق کو دیں۔ میں اپنی رائے دیتا ہوں، میں نے جتنا قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ ہمیں وہ بھی تو دے رہا ہے نا کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ اللہ اگر مستحق ڈھونڈنا شروع کر دے تو ہمارے پلے کیا بچے گا؟ ہمارا استحقاق ہے تو اگر آپ صرف دینے والے بنے، مستحق کو نہ دیکھیں کون۔ میں یہ ایک حدیث مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے۔